الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران گرامی، عزیز دوستو اور بھائیو، ماہ دسمبر کی ابتدائی تاریخوں کی یہ نئی کلپ ہے جس کا عنوان ہے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور کسی بھی ناگہانی آفتوں سے نکلنے کی 8 چابیاں، 8 کنجیاں۔ یہ 8 کنجیاں وہ ہیں جن کو بندہ استعمال میں لا کر، جن کو بندہ اپنی زندگی میں عملاً اس پر کاربند ہو کر اپنی ہر بڑی چھوٹی مصیبت سے باہر نکل سکتا ہے، بشرطے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کی جانب مکمل توجہ کے ساتھ ان کنجیوں کو استعمال کرے اور اپنے بچاؤ کا انتظام کرے، اہتمام کرے۔ اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھ دیا ہے کہ کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی دکھ، کبھی فراوانی، یہ دو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشیاں دراز ہو جاتی ہیں، دور دور تک غم اور پریشانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ کبھی غم اور پریشانیاں دراز ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں، دور دور تک کوئی خوشیوں کا سما نظر نہیں آتا ہے۔ یہ دنیا اسی طریقے سے ہر انسان کے ساتھ، ہر خاندان اور ہر قبیلے اور ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ کوئی بھی، چاہے بادشاہ ہو، گدھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی گھر ان دونوں کیفیتوں سے، دونوں حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو ایسے گر بتلائے ہیں، ایسی کنجیاں عطا فرمائی ہیں کہ جن کو استعمال کر کے بندہ مصیبتوں کے لمحات کو کم سے کم کر سکتا ہے یا ان سے اپنے آپ کو باہر نکال سکتا ہے۔ چلیے آئے، میں کسی تمہید کے بغیر آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ان 8 کنجیوں کا تذکرہ کروں۔ آپ نمبر وار ان کو یاد رکھیں اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چابی ہے، سب سے پہلی کنجی ہے کشادگی کو لانے والی، مصیبتوں سے نجات دلانے والی، وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ، اگرچہ کہ ہم فرض نماز میں، نفل نماز میں، سنتوں میں دن بھر ہم 20-30، زیادہ سے زیادہ 40 مرتبہ تک جو رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، بشمول سنتوں اور نوافل کے فرائض کے ساتھ ہر رکعت میں ہم صرف فاتحہ پڑھتے ہیں، تو ہم اس فاتحہ کے معانی کو، اس کے اسرار کو ہم یاد رکھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب راز رکھا ہے، اس صورت میں راز رکھا ہے۔ اس صورت کے کئی نام ہیں، جس میں سے ایک نام ہے الکافیہ۔ یہ صورت کافی ہے۔ کافی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہر پریشانی کے لیے، ہماری ہر ضرورت کے لیے سورہ فاتحہ کافی ہے۔ کوئی دعا یاد نہ ہو، صرف سورہ فاتحہ پڑھے کسی بھی مصیبت کے لیے، کسی بھی بیماری کے لیے، کسی بھی آفت اور کسی بھی کرب اور بلا کے لیے، تو انشاءاللہ یہ سورہ کافی ہے۔ اس صورت میں بڑے عجیب و غریب اسرار اور رموز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم کبھی آپ سے ریکارڈ کروائیں گے۔ تو سورہ فاتحہ کو ہم اپنی زندگی کا شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ لازمہ بنائیں۔ نمازوں میں پڑھیں تو یاد رکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا راز رکھے ہیں۔ کم سے کم ہم کو ایک 2 مرتبہ اس سورہ کا
ترجمہ پڑھ لینا چاہیے، تفسیر حسن البیان سے اس کی کچھ تفسیر پڑھ لینی چاہیے، تاکہ تھوڑا سا مختصر سا خاکہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کا ہمارے ذہن میں تازہ رہے۔ تو سورہ فاتحہ کو ہم ہر مصیبت کے وقت پڑھ سکتے ہیں، ہر مصیبت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ ہر بلا جو کسی پر نازل ہوتی ہے اس سے نکلنے کے لیے سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بلا سے نجات دے گا۔ تو یہ پہلی چابی ہے سورہ فاتحہ۔ دوسری چابی ہے اللہ رب العالمین کا اسم اعظم، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے طور پر اپنی بیگم زوجہ مطہرہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا۔ آپ نے کہا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو جمع فرمایا اور کہا کہ تم میں سے کسی کو کوئی غم اور پریشانی لاحق ہو جائے تو غم اور پریشانی کے موقع پر تم جو ہے اس کو پڑھو، اس دعا کو پڑھو یا ان کلمات کو پڑھو۔ کلمات بہت آسان ہیں، یاد رکھیں ہم۔ اللہ ربی لا شریک بہ شیئا لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ کلمات سمجھیں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ ابن حبان کی روایت ہے جس کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ یہ دوسری چابی ہے، دوسری کنجی ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تیسری کنجی ہے، بہت آسان ہے، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی۔ سنن ترمذی کی روایت میں، جس کو امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت ذی النون اذا دعا وهو فی بطن الحوت، یعنی ذی النون یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی اپنی کسی مصیبت میں اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ الا استجاب اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے اس کے غم سے نجات دی اس کو۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے ہم نے یونس کو نجات دی ویسے ہی ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے وعدے کو ہم یاد رکھیں، اللہ کے وعدے پر ہم یقین رکھیں، یہ اسی یقین کے ساتھ ہی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ تو یہ حضرت یونس کی دعا، یہ تیسری کنجی ہے۔ چوتھی کنجی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 173 میں فرمایا کہ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، یعنی ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر، جنگ ہے بدر الصغریٰ یا حمراء الاسد کے نام سے، اس جنگ کے موقع پر کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک بہت بڑی فوج جمع ہو گئی ہے۔ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، یا شیطان نے اعلان کیا، افواہ پھیلائی ابو سفیان نے کہ اب دیکھو تم کو تباہ کرنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے ہیں، تم جو ڈر جاؤ۔ فزادہم ایمانا، تو بجائے ڈرنے کے صحابہ کرام کی ایمان اور بڑھ گئے۔
ایمان جو ہے ان کا اور زیادہ ہو گیا۔ وقالو، اور صحابہ کرام نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ کہنا تھا، ان کلمات کو زبانوں سے ادا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے، ایسا ماحول بنا دیا، ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ جنگ میں جیت کر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ واپس ہوئے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، یعنی اللہ کی نعمتوں اور فضل کے ساتھ وہ اس جنگ سے لوٹے، یعنی اس میں ان کو جو ہے کافی مالی فائدہ بھی ہوا، اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بچتے ہوئے وہاں سے وہ کامران اور کامیاب مدینہ منورہ کو واپس ہوئے۔ تو یہ جملے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا یہ ثمرہ ہے کہ وہ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو یہ نتیجہ ہے اس کلمے کے کہنے کا۔ اس لیے آج بھی اگر ہم اس قسم کے حالات سے دوچار ہو جائیں تو فوراً گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوں دشمن کو دیکھ کر، بلکہ فوراً اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، جیسا کہ آگ کے الاؤ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ مجھے بچائے گا، وہی کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا، قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو یہ چابی نمبر 4 ہے۔ میں اسی پر اپنی بات کو مختصر ختم کرتا ہوں، اور اگلی کلپ میں مزید 4 اور چابیاں آپ سے شیئر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چابیوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔